مجید امجد ایک عہد ساز شاعر۔ سحر کے وقت دفتر کو رواں ہوں ہم رہے صد کارواں ہوں۔ زندگی کے کارواں کا ساتھ دیتے بظاہر اس منحنی سے وجود کو اپنے عصر کے لوگوں نے شاید ایک عام سا فرد ہی خیال کیا ہوگا، مگر حقیقت میں یہ وہ اہم شاعر ہیں جن کے لیے زمانے تسبیح کے دانوں کی طرح تھے، اور وہ دل جہاں پر ایک زندہ حرف کی صورت امر ہو گئے۔ 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہونے والے مجید امجد کے والدین میں ذہنی تفاوت کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، تو والدہ بیٹے کو لے کر اپنے میکے آ گئیں۔ مجید امجد کے نانا ایک صوفی بزرگ تھے جن کی سرپرستی میں انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک کی تفسیر پر عبور حاصل کیا۔ درویش منش نانا جدید تعلیم کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ انہی کے زیر کفالت مجید امجد نے 1930 میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ سے پاس کیا، اور 1932 میں گورنمنٹ کالج جھنگ سے FA کرنے کے بعد لاہور چلے آئے، جہاں 1934 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ یہ لامحدود اور بے کراں زمان و مکان اور مجید امجد کا بے مایا، بے ثبات اور محدود تر وجود، یہ ہے وہ کیمیا گری جس سے مجید امجد کا آرٹ جنم لیتا ہے۔ لیکن اس آرٹ میں وہ فطرت پسندی سے ایسا کام لیتا ہے کہ اس کا کاری جو ہے وہ زندگی پر، اس کے رجاؤ پر، اس کی جمالیات پر اور اس کے استحکام پر اپنے اعتماد کو کم نہیں ہونے دیتا۔ یہ مجید امجد کا کمال۔ پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ڈسٹرکٹ بورڈ جھنگ سے شائع ہونے والے 7 روزہ عروج کے مدیر کی حیثیت سے کیا۔ جب ان کی ایک نظم کیسریت اس 7 روزہ عروج میں شائع ہوئی تو ان کی سامراج دشمنی پر قارئین کی داد انگریز حکومت کو پسند نہ آئی اور عروج سے ملازمت ختم ہو گئی۔ بعد ازاں مجید امجد نے بطور انسپیکٹر محکمہ خوراک سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے انسپیکٹر فوڈ کی حیثیت سے پنجاب کے مختلف شہروں میں زندگی بسر کی اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے عہدے تک پہنچے۔ مجید امجد اپنی زندگی میں بہت کم جانے گئے ہیں۔ اب ان کی وفات پر 40 سال سے کچھ اوپر کا زمانہ ہو چکا ہے، اور وفات کے بعد سے لے کر اب تک ان پر متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں اور سینکڑوں مضامین شائع ہو چکے ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ اے بسا شاعر کہ بعد از مرگ ساد، چشم خود بر بست و چشم ماں خوشاد، یہ اگر اردو ادب کی تاریخ میں کسی پر یہ قول صادق آتا ہے تو وہ مجید امجد ہے۔ آخری ایام یعنی 1948 سے ریٹائرمنٹ تک مونٹگومری میں رہے۔ یہاں انہیں حمید اختر، جعفر شیرازی، ناصر شہزاد، منیر نیازی اور ساحر لدھیانوی جیسے دوست میسر آئے۔ اسی شہر میں ان کا کلام شب رفتہ کے نام سے 1958 میں شائع ہوا۔ 20 برس کی کاوش پہم، سوچتے دن اور جاگتی راتیں، ان کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت۔ جس وقت مجید امجد صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے خبر ملی، اس وقت میں پیپلز پارٹی کے، یہ بھٹو صاحب کا دور تھا، میں پیپلز پارٹی کے بڑے اہم عہدے پر فائز تھا، تو میں ڈپٹی کمشنر جاوید قریشی تھے شاہد سے، میں ان کے پاس گیا فوراً اور میں نے ان سے کہا کہ آپ فوری طور پہ ان کے کلام کو محفوظ کریں ورنہ یہ چوری ہو جائے گا۔ مگر یہ امر حیرت اور افسوس کا باعث تھا کہ اظہار کی یہ حسرت کوئی خاطر خواہ توجہ حاصل نہ کر سکی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا غیر مطبوعہ کلام ڈپٹی کمشنر ساہیوال جاوید قریشی کی نگرانی میں شب رفتہ کے بعد کے نام سے شائع ہوا۔
ان کا باقی کلام کلیات مجید امجد کی شکل میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے جامع انداز میں شائع کیا۔ سر سید کے دور ہی سے جدید اردو شاعری میں نظم نگاری خصوصی ذریعہ اظہار بنی، لیکن جب نون میم راشد اور میرا جی نے جدید نظموں کو نئی کروٹ دی تو آزاد نظم کی روایت بھی چل نکلی۔ جدید نظم نگاری میں پاکستانی شناخت کا حوالہ 60 کی دہائی کے جدت پسندوں کی نظمیں بنی، جس نے 90 کی دہائی کے نظم نگاروں تک ایک مکمل روایت کی تشکیل کی۔ اس حوالے سے پاکستان کی جدید نظم نگاری میں مجید امجد بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ مجید امجد کی شاعری ماورائی نہیں بلکہ دھرتی سے پھوٹتی ہے، اور اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کی صورتحال سے جنم لیا ہے، جیسے شہر آفاق نظم مقبرہ جہانگیر ان کے شاہدرہ قیام کے دوران لکھی گئی، آٹوگراف کپتان فضل محمود کے کرکٹ میچ کی یاد ہے۔ ان کی نظمیں کوئٹے تک، میونخ، شاخ چنار اور ریلوے اسٹیشن پر جرمن خاتون شالات کی ہمراہی اور یادوں پر مشتمل ہے، جبکہ ان کی اکلوتی پنجابی نظم ایئرپورٹ تے 1961 میں سفر کراچی کی یاد دلاتی ہے۔ نظم میونخ سے چند اشعار ناظرین کی نظر ہیں۔ ایک مفتوح قوم کی بیٹی، پارہ نا کے واسطے تنہا، روئے عالم کی خاک چھان آئی، 10 برس کے طویل عرصے کے بعد آج وہ اپنے ساتھ کیا لائی ہے، روح میں تیز تیز کے موسم، ان کی قلمی واردات اور فکری گہرائی کی عکاس ہیں۔ وہ ایک ارتقائی سفر کی طرف یا ایک اسلوب کی تبدیلی، موضوعات کی تبدیلی، اس کی طرف رواں دواں رہی ہے۔ جو جنگ میں انہوں نے ابتدائی شاعری کی، جو کسرا منہاس نے کچھ جو عروج کے شمارے جو ہے خواجہ زکریا صاحب کو دیے، تو اس میں جو مجید امجد ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اپنی آواز کی شناخت کے عمل میں مصروف نظر آتا ہے۔ مجید امجد نے کہا تھا، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ مجید امجد کو اپنا وجود کتنا ہی بے ثبات لگے، مگر انہیں فطرت کے امر ہونے کا یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام آہنگ فطرت سے جڑا ہوا ہے۔ اس جلتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ نہر کے کنارے درختوں کی کٹائی پر مجید امجد کی نظم توسیع شہر ایک عظیم مرثیہ ہے۔ 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے، بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار، جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم، گری دھڑام سے گھائل پیڑوں کی نیلی دیوار، کٹتے ہیکل جھڑتے پنجر، چھٹتے برگو بار، سہمی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار۔ آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضربک اے آدم کی آل۔ فنا، بے ثباتی اور کمائیگی کا احساس مجید امجد کو مونٹگومری کی سڑکوں پر سائیکل چلاتے عمر بھر ستاتا رہا کہ نہ تو انہیں کوئی اب دیکھ رہا ہے، اور جب ادھر سے گزرنا چھوڑ دوں گا تو اس وقت بھی کسی کو احساس نہ ہوگا کہ اب وہ سائیکل سوار ادھر سے نہیں گزرتا۔ 11 مئی 1974 کو بی اے میں ہم تھے۔ شام 5 بجے جعفر سراجی کا بیٹا جو اب کرنل ریٹائر ہے حسنین، وہ سائیکل پر میرے گھر آیا تو میں چائے پی رہا تھا تو کہنے لگا، میں نے کہا کیا بات ہے تم بہت اداس ہو؟ کہنے لگا ابا جی نے بھیجا ہے وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ امجد صاحب بہت ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ سائیکل پر
मजीद अमजद के मकान पर पहुंचा, जो अपनी मशहरी पर मेरे साथ थे, और जाफर सिराजी उनके सराहने चीख चीख कर रो रहे थे। मैं अजनबी, मैं बेनिशान, मैं पाबगिल, ना रिफ़त मकाम है, ना शोहरत दवाम है। मजीद अमजद की साइकिल के 2 पहिए उनकी शायरी में एक अलामत की सूरत इख्तियार कर गए, और उन्होंने कायनात की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 2 पहिए अर्ज़ो समा हैं। इन 2 पहियों के चक्कर पर फ़िक्र सुखन में मगन मजीद अमजद हरे भरे दरख्तों में घिरी ठंडी सड़कों पर गुजरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार गया। कहते हैं हमारा ये साइकिल सवार शायर सामने से आते हुए ट्रक को देखकर बाएं हाथ कच्ची सड़क पर उतर जाता, और जब तक ट्रक उनकी नज़रों से ओझल ना हो जाता वो साइकिल लिए खड़े रहता। ये शायद ज़िंदगी से मोहब्बत थी या उस पर बेअतबारी का एहसास, मगर मजीद अमजद जिस ट्रक से खौफज़दा था वही ट्रक उसका जस्ते खाकी लेकर साहिवाल से झंग पहुंचा। यूं जिंदगी की बेसबाती का खौफ ख़त्म हुआ। मजीद अमजद की शायरी का मुकाम उनके हमअसर लोगों के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि वो दीगर उनके पास बैठने वाले तमाम लोग गज़ल के शायर थे, जबकि मजीद अमजद नज़म के शायर थे। वहीं पता चला कि यहाँ से मुनीर न्याज़ी 7 रंग हफ्त रोज़ा रिसाला निकालते थे, और वो साहिवाल में रहते थे, और फिर वो जब लाहौर चले गए तो मजीद अमजद तन्हा तन्हा से लगे। मजीद अमजद की शख्सियत अजीब थी कि वो उनकी महफिल में कभी इल्म व अदब, शेर व शायरी के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वो अपने पास बैठने वाले जो जूनियर स्टूडेंट तलबा थे उनमें से ये हैरान कुन बात है कि तमाम लोग उनके पास बैठते थे, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं करता कि मैंने मजीद अमजद से इस्लाह ली है या शागिर्द रहा हूँ। वो शागिर्द उस्ताद बनाने के तसव्वुर से ही वाला थे। मजीद अमजद ने 1973 में कहा था, जो शिकवा अब है यही इब्तदा में था अमजद, करीम था मेरी कोशिश में इंतहा रखता। लेकिन शायर के इन तमाम शिकवों के बावजूद फ़िक्र मजीद अमजद की तफ़हीम और शरह का अमल शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान के अजीम दानिश्वरों, मुहक्किकों, नक्कादों और अदीबों ने अपना अपना हिस्सा डाला। यूं मजीद अमजद शनासी का दौर शुरू हुआ, जो आज भी जारी व सारी है, जबकि जिस्मानी तौर पर 11 मई 1974 को उर्दू अदब का ये माह ताबा हमेशा के लिए गरूब हो गया। मजीद अमजद झंग सदर के कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिले जावेदां गुलाब के फूल।